دیکھا، دونوں خود ہی مرنے کے لیے آ گئے ہیں اور ہم ان کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ شرجیل نے بوتل کھول کر پانی پورے کمرے میں چھڑک دیا۔ پھر کیا تھا، آگ بھڑک اٹھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آوازیں اس قدر بھیانک اور خوفناک تھی کہ کانوں کے پردے پھٹنے کا خطرہ تھا۔ ان دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہر طرف راکھ ہی راکھ دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی و غم کے ملے جلے آنسو تھے۔ خوشی روحوں کے خاتمے کی وجہ سے تھی اور غم اپنوں کی جدائی کی وجہ سے تھے۔ اگلے دن وہ اپنے گھر آیا اور ساتھ ہی مزمل بابا کو بھی لے آیا۔ شرجیل نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ایک سنسنی خیز اور دلوں پر لرزہ طاری کر دینے والی کہانی۔ ڈریکولا سٹوریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ نواب صاحب کا گھرانہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ 2 بیٹے، 1 بیٹی، نواب دین اور اس کی بیگم حورین۔ بڑا بیٹا شرجیل 19 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا فراز علی 14 سال کا تھا۔ بیٹی کا نام گلزار تھا، جو کہ 12 سال کی تھی۔ ان کا ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا، جہاں وہ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ شرجیل اور فراز ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ فراز 8ویں میں اور شرجیل 2nd ایئر میں پڑھتا تھا۔ دونوں بہت ہی ذہین اور محنتی تھے اور گلزار 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن شرجیل جب کالج آیا تو اس کے سامنے ایک لڑکا تھا جو کہ اس کا ہم عمر تھا اور پہلی دفعہ اس کے ساتھ نظر آیا تھا۔ شرجیل نے بتایا، اس کا نام ذیشان حیدر ہے اور یہ ہماری کلاس میں نیا آیا ہے اور یہ میرا دوست ہے۔ نواب صاحب نے اس کو گھر بلایا اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ دوپہر کو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خوف سا تھا جو سب نے محسوس کیا تھا۔ وہ ہر ہفتے نواب صاحب کے گھر آتا اور 2-3 گھنٹے رہ کر چلا جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شرجیل نے جب بھی ذیشان سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا، اس نے ٹال دیا۔ ایک دن شرجیل کے بہت اصرار پر اس نے اپنے گھر کا پتہ بتایا، فلاں گاؤں میں اور میرا باپ دونوں رہتے ہیں۔ اس کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ اگلے ہی ہفتے شرجیل اور اس کا چھوٹا بھائی فراز ذیشان کے گھر چلے گئے۔ اس کا گھر اتنا بڑا نہ تھا، بس 2 کمرے تھے، ایک کو تالا لگا ہوا تھا۔ گھر اتنا خوبصورت نہ تھا، جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت پرانا معلوم ہوتا تھا۔ وہ دونوں بھائی اس سے باتیں کرتے رہے، ایسے میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ ان کا گھر بہت ہی دور تھا، ایسے میں انہوں نے رات یہیں پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں کمرے میں سو گئے اور ذیشان باہر سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، کسی کی سرگوشی سن کر فراز کی اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے بس اتنا ہی سنا تھا، دھیان سے، کہیں یہ لڑکے اس مکان کی طرف نہ چلے جائیں۔ بابا آپ فکر نہ کریں، میں صحیح سلامت ان کو گھر پہنچا دوں گا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ آوازیں ذیشان اور اس کے باپ کی تھیں۔ فراز نے سوچا کہ ضرور اس بات میں کوئی راز ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور مکان کی طرف چل دیا۔ وہ آہٹ کیے بغیر مکان کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا اور سنا کہ کوئی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ آواز عورت کی تھی۔ اس نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیے۔ میں نے آج ذیشان کے گھر 2 آدمیوں کو دیکھا ہے۔ یہ آواز مرد کی تھی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، 2 دن کا کھانا ہمارے پاس خود بخود آ گیا ہے، دھیان سے سنو، ذیشان اور اس کے باپ نے ان کو بچا لینا ہے، اس لیے فوراً جاؤ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا کر لے آؤ۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اس لیے ان کو کہیں چھپا دیا جائے اور ان میں سے ایک کو اٹھا لاؤ۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بند دروازے میں سے کیسے نکلا۔ یہ دیکھ کر فراز کی چیخ نکل گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس آدمی کو پتہ چل گیا اور اس نے فراز کو جلدی سے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ تم اسے اتنی جلدی کیسے پکڑ لائے؟ یہ ہماری باتیں سن رہا تھا، مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔
सब बहुत ही खुश हुए कि खाना इतने दिनों बाद मिला है। उन्होंने फराज को उसी कमरे में कैद कर दिया ताकि ये भाग ना जाए। वहां दूसरी जानिब चीख की आवाज सुनकर शर्जील ने देखा कि उसका भाई बिस्तर पर नहीं है। वो दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने ज़ीशान से कहा, भाई कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो भी हैरान रह गया कि फराज इस वक्त कहाँ जा सकता है। उन्होंने उसे बहुत तलाश किया मगर उन्हें वो कहीं ना मिला। उन्होंने घर का एक एक कोना छान मारा लेकिन फराज का कुछ पता ना चला। फिर ज़ीशान के बाप ने शर्जील को बताया, बेटा, मैंने तुमसे राज की बात छुपाई हुई थी। यहाँ जिन भूत प्रेत रहते हैं और ये बदरूहें इंसानों पर हमला करती हैं। इनसे बचने के लिए हमने तावीज़ पहन रखे हैं और ये तावीज़ ही हमें बचा लेते हैं। और हम ये घर इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमारे बाद कोई और यहाँ आएगा और इन बेगुनाह लोगों को मार दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका भाई भी इनके चुंगल में फंस गया हो और वो भी दूसरे लोगों की तरह उनकी कैद में हो। मगर ये आपके घर आने वालों को क्यों मारते हैं? बाहर क्यों नहीं जाते? शर्जील ने पूछा तो ज़ीशान के बाप ने जवाब दिया, बेटा, इसलिए कि हमने पीर साहब से कहकर एक दायरा कायम किया है। जो भी यहाँ आता है ये उसको खा जाती हैं। बेटा, हमारी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं अंकल, मैं इनको ख़त्म किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा और अपने भाई को इन रूहों के चुंगल से आज़ाद कराऊंगा। लेकिन अंकल, ये घर इतना ख़राब क्यों है? बेटा, इसकी वजह ये है कि जब भी हम इसकी मरम्मत करने लगते हैं ये हमें बहुत तंग करती हैं, ज़ीशान के बाप मुजम्मिल ने बताया। फिर शर्जील ने पूछा, बाबा, ऐसा कब से हो रहा है? मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, सिर्फ इतना मालूम है कि एक दफ़ा इस घर के असल मालिक के पास कुछ मेहमान आए थे। उनमें से एक चिल्ला करके काला जादू करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जितने भी मेहमान आए थे वो सब के सब बेजान पड़े थे। उनको किसी ने बड़ी खौफनाक मौत मारा था। सब भयानक मौत मरे थे। जब मालिक मकान ने किसी आलिम से मालूम करवाया तो पता चला चिल्ले के दौरान वो दायरा बनाना भूल गए थे। इस वजह से इस ताकत ने उन सब को मार दिया। मालिक मकान किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए वो जिंदा बच गया। और बताया कि इस वजह से वो बदरूहें इस कमरे में कैद होकर रह गई थी। जब तक कोई कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा ये तंग करती रहेंगी। इस मालिक ने ये घर मुझे दे दिया और मैं इसमें रहने लगा और फिर एक बुजुर्ग की मदद हासिल की। उस बुजुर्ग ने कुछ पढ़ा और फिर इस कमरे को लॉक कर दिया। तब से ये बंद रहता है। ये कहकर मुजम्मिल चुप हो गया। अंकल, ये काम किसी ने नहीं किया, बदरूहों को यहाँ से भगाने का काम। शर्जील ने अचानक से सवाल कर दिया। नहीं बेटा, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि कोई ऐसा काम करे। इन रूहों ने बहुत से इंसानों को मारा है। अब ये पता नहीं कितने इंसानों का खून करेंगी। नहीं अंकल, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी ये बातें हो रही थी कि अचानक किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो कमरे की तरफ जाने लगा। बेटा रुक जाओ, पहले ये तावीज़ पहन लो। उसने जल्दी से तावीज़ पहन लिया। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ज़ीशान, जो अब तक खामोश था, कहने लगा, ठीक है तो चलो मेरे साथ। दोनों ने खिड़की से देखा तो वो रूहें फराज का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी, क्योंकि वो आदमखोर बन चुकी थी। उनके मुंह से टपकता खून, उनके दांतों में लगा गोश्त एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रहा था। अभी शर्जील चीखने ही लगा था कि ज़ीशान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो दोनों कुछ देर के बाद फराज को तड़पता छोड़कर वहां से चले गए और फिर कुछ देर के बाद वापस आए और अपने साथ मिट्टी का तेल और माचिस और हथौड़ा लेकर आ गए। ज़ीशान ने हथौड़े से काफ़ी कोशिश की कि वो ताले को खोल ले, मगर वो नाकाम रहा। वो दोनों बहुत परेशान हो गए और वापस आकर फिर से एक तरकीब सोचने लगे। फिर अचानक मुजम्मिल बाबा ने कहा, हमें चाहिए कि हम उस बुज़ुर्ग के पास चलें। सब तैयार हो गए। फिर बुज़ुर्ग के पास चले गए। शाम को बाबा के घर पहुँचे। सलाम दुआ के बाद कुछ देर इधर उधर की बातों में मगन रहे। फिर वो अपनी असल बात की तरफ आए। बाबा ने इन्हें बताया कि चांद की 14 तारीख को ये लॉकेट ताले पर लगा देना, वो खुद ब खुद खुल जाएगा।
اور آپ کو پتہ ہے یہ آگ ایسے نہیں لگے گی، چاند کی 13 کو میں ایک چلہ کروں گا، یہ عمل پانی کی ایک بوتل پر کروں گا، یہ پانی تم کمرے میں پھینک دینا، آگ خود بخود لگ جائے گی اور وہ بدروہیں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ انہوں نے بزرگ سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل دیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 5 دن انتظار کرنا تھا، کیونکہ آج چاند کی 9 تاریخ تھی۔ اس دن اس کے باپ نواب صاحب نے کئی دفعہ فون کر کے پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے نا؟ شرجیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے۔ پھر باپ نے کہا، مگر بیٹا کالج سے اتنے دن چھٹی کرنے کی وجہ سے تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا۔ تو شرجیل نے کہا، بابا ہم نے کالج سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ اس کے بعد باپ کو کیا پتا تھا کہ چھوٹا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس بات کا شرجیل کو بہت غم تھا۔ چوتھے دن ذیشان کا باپ اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹا میں نے کل بزرگ سے رابطہ کیا تھا، اس نے کہا ہے کہ آپ تعویذ اتار دیں، کیونکہ جب تک ہمارے پاس یہ تعویذ رہے گا وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ بابا نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر حملہ کریں تاکہ ہم ان کو قید کر لیں۔ میں نے اپنا تعویذ اتار کر پھینک دیا ہے، اب تم بھی اسے پھینک دو۔ کوئی بات نہیں بابا، میں بھی اسے اتار کر پھینک دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لاکٹ اتار دیا اور دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ پھر کیا، دیکھتے ہی دیکھتے مزمل بابا کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ ذیشان کی چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر دونوں اس طرف دوڑے، اتنے میں روح ذیشان کو لے کر کہیں غائب ہو گئی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے دوڑے بھی، لیکن بے سود۔ تھوڑی دیر کے بعد ذیشان کی چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں بہت غم اور غصے کے عالم میں تھے کہ کب 14 تاریخ آئے اور کب ان کو جہنم رسید کریں۔ مزمل بابا کا تو غم کے مارے برا حال تھا، اور شرجیل اس کو تسلی دے رہا تھا اور کہا تھا کہ بابا میرا بھائی بھی ان روحوں کا مارا ہوا ہے، آپ فکر مت کریں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اندھیری رات کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن کا سب کو انتظار تھا، جس دن ان بدروحوں کا خاتمہ ہونا تھا۔ اس رات بابا نے چلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابھی بابا جی کو آدھا ہی گھنٹہ ہوا تھا چلہ کرتے ہوئے کہ ایک طرف سے انہیں ایک سایہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بزرگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ وہ بدروحیں تو قید ہیں، پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس آدمی نے قریب آ کر کہا، پہچانا مجھے؟ کون ہو سکتا ہوں؟ پھر وہ خود ہی بولا، اے بوڑھے، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ پہلے کبھی چلے کے داسی نہیں دیکھے؟ ہمارا کام ہے جو چلہ کرے اس کو کام سے روکنا۔ چل جلدی کر، یہ چلہ چھوڑ دے ورنہ ان دونوں کو مار دوں گا۔ بابا کو پتا تھا ان دونوں کے گلے میں لاکٹ ہیں، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور بابا نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح بابا نے چلہ مکمل کر لیا اور 14 تاریخ کو پانی کی بوتل دونوں کو دے دی۔ پھر رات کو شرجیل نے لاکٹ تالے کو لگایا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے بعد کنڈی کھولی تو دروازہ ایک خوفناک آواز سے کھلتا گیا۔ اندر سے ان کو کچھ سائے سے دکھائی دیے جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ آواز سن کر ان کو دیکھنے لگے اور خوش ہو کر کہا، دیکھا، یہ دونوں خود ہی مرنے کے لیے آ گئے ہیں، ہم ان کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ شرجیل نے بوتل کھول کر پانی پورے کمرے میں چھڑک دیا۔ پھر کیا تھا، آگ بھڑک اٹھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آوازیں اس قدر بھیانک تھیں کہ کانوں کے پردے پھٹنے کا خطرہ تھا۔ ان دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہر طرف راکھ ہی راکھ دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی و غم کے ملے جلے آنسو تھے۔ خوشی روحوں کے خاتمے کی وجہ سے تھی اور غم کے آنسو اپنوں کی جدائی کی وجہ سے تھے۔ اگلے دن وہ اپنے گھر آیا اور ساتھ مزمل بابا کو بھی لے آیا۔ شرجیل نے سب کچھ اپنے باپ کو سچ سچ بتا دیا۔ نواب صاحب کو اور اس کی ماں بہن کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بہت روئے، لیکن رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نہ تو اس کو زندہ واپس لا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ اور۔ اپنے چھوٹے بیٹے کے دکھ کی وجہ سے نواب صاحب بھی کچھ دنوں کے بعد چل بسے، اور پھر شرجیل نے پڑھائی چھوڑ کر ایک دکان شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور شرجیل بھی اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگا۔ اس کے بعد روحوں نے انہیں کبھی نہیں ستایا، کیونکہ وہ جہنم میں جا چکی تھیں۔ جہنم ان کا ٹھکانہ تھا۔ ایسے کام کرنے والوں کا جہنم انتظار کر رہی ہے۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت بہت شکریہ۔